بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسپائر بک ریویو میں آپ تمام کو خوش آمدید۔ اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے کہ فرشتہ میرا معیار نہیں ہو سکتا۔ اے خدا پھر یہ جہنم کا تماشا کیا ہے، تیرا شاہکار تو فنار نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، ندیم احمد قاسمی کا یہ شعر ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جس میں وہ انسانی خطاؤں کی قدردانی کرتے ہیں اور پھر وہ ایک ذی شعور سوال پوچھتے ہیں کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے، جسے اللہ نے بہترین سانچے میں تخلیق کیا، وہ کیسے فنار یعنی وہ کیسے جہنم کی آگ کی نظر ہو سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان کی فطرت میں فتنہ ہے، ٹیمپٹیشن ہے، لیکن اس کے پاس عقل بھی تو ہے، جس کی وجہ سے وہ ناقص ہونے کے باوجود، فلاڈ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کو بہترین انداز میں سمجھ سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم فرشتے ہوتے تو مشکل ہی کیا تھی پھر اللہ کی طرف راغب ہونے میں۔ لیکن یہ جو روحانی سفر ہے، یہ اسی لیے تو اتنا خاص ہے کیونکہ ایک انسان اپنی تمام تر خامیوں، اپنی تمام تر محرومیوں کے باوجود شوق عشق میں ایک روحانی سفر طے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح منطق الطیر کے ان پرندوں نے کیا تھا۔ منطق الطیر، ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ فرید الدین عطار کی یہ مشہور زمانہ ایپک پوم فارسی ادب کا ماسٹر پیس ہے۔ منطق الطیر کا، ناظرین، بیسک پلاٹ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ کچھ پرندے ہیں جو ہدہد کو اپنا لیڈر مانتے ہوئے اپنے حقیقی بادشاہ، اپنے مرشد سیمرغ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے ایک بہت ہی مشکل 7 وادیوں پر مبنی ایک سفر طے کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے 30 پرندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آخری وادی فنا یا ویلی آف اینیہیلیشن تک پہنچ کر اپنے مرشد کا دیدار حاصل کر پاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، آج کے اس بک ریویو میں ہم خاص طور پر بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ خوبصورت تمثیل، اس میں جو پرندے ہیں وہ کس طرح سے انسانی جذبات و واقعات کی عکاسی کرتے ہیں، انسانی عیبوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک انسان کو روحانی سفر شروع کرنے سے قبل یا روحانی سفر کے دوران جس خوف سے وہ دوچار ہوتا ہے، جو خدشات دل میں امڑتے ہیں کہ شاید ہم یہ نہیں کر پائیں گے، کس طرح سے ان ہیومن سٹرگلز کو منطق الطیر میں رسپونڈ کیا گیا ہے، ہم خاص طور پر آج اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، اگر میں نظم گو کی بات کروں، فرید الدین عطار، تو عطار 12ویں صدی میں ایران کے شہر نیشاپور میں پیدا ہوئے، جہاں پر وہ ایک خوشبو کا کارخانہ اور ایک دواخانہ دونوں چلایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جو کیمسٹس یا جو فارماسسٹ ہوا کرتے تھے، وہ اپنی ڈسپینسریز میں ادویات اور عطریات دونوں رکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا لقب پڑا عطار۔ اور ناظرین، تاریخی طور پر یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ ان کا باقاعدہ طور پر تعلق کسی صوفی سلسلے سے تھا یا نہیں، لیکن ہاں، صوفی ادب کا مطالعہ بھرپور تھا۔ انفیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 1177 میں ان کا یہ شاہکار دنیا کے سامنے آتا ہے، تو اس میں جن لٹریری تھیمز اور جن لٹریری ڈیوائسز کا استعمال انہوں نے کیا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صوفی لٹریری ٹریڈیشن میں کتنے رچے بسے تھے۔ مثال کے طور پر جانوروں کے ذریعے، جانوروں کو انسانوں کی بولی دے کر ان کی پرسونیفیکیشن کے ذریعے انسانوں کی ہی اصلاح کروانا، اس کی بہترین مثال ہمیں 8ویں صدی میں کلیلہ و دمنہ کی کہانی میں ملتی ہے۔ پھر ہم دیکھیں 10ویں صدی میں ایگزیکٹلی صوفی تو نہیں، لیکن صوفی تھاٹ پر مبنی اخوان الصفا کا حصہ تھی یہ کہانی، جسے ہم جانوروں اور انسان کے درمیان مناظرہ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس میں بھی اگین جانوروں کو انسانوں کی بولی دی گئی ہے تاکہ انسانوں کی ہی اصلاح کروائی جا سکے۔
ان فیکٹ ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ہم میڈیول یورپین لٹریچر کا بھی اگر ہم مطالعہ کریں تو اس زمانے کے لٹریچر میں انسانی ذات کی جو ڈارک سائڈز ہیں، ہیومن فلاز، ہیومن فوائبلز، ان کو بہت خوبصورتی اور باریکی کے ساتھ ایکسپلور کیا گیا ہے۔ 14ویں صدی میں چوسر کینٹربری ٹیلز لکھتے ہیں، جس میں جس طرح سے یہاں پر 30 پرندے ہیں، وہاں پر 30 زائرین ہیں، 30 پلگرمز ہیں جو کینٹربری کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں سے ہر ایک پلگرم ایک انسانی عیب کی عکاسی کرتا ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ عطار کس طرح سے منطق الطیر کو اس براڈر لٹریری ٹریڈیشن میں اسٹیبلش کرتے ہوئے کس طرح سے ان ہیومن اسٹرگلس کو، جو اسپریچول جرنی کا بہت ہی اہم حصہ ہے، کس طرح سے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ اور ناظرین اس ڈسکشن میں میں جتنے بھی ایکسرپٹس آپ سے شیئر کروں گی، یہ بنیادی طور پر میں نے 2 ٹرانسلیشنز کو ریفر کیا ہے، اردو میں آغا محمد اشرف دہلوی کے ٹرانسلیشن کو، اور انگلش میں پینگوئن کلاسکس کی کاپی ہے جسے افخام دربندی اور ڈک ڈیوس نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور میں تمام جو اقتباس ہے وہ اس انگلش ٹرانسلیشن میں سے آپ سے شیئر کر رہی ہوں گی۔ اسے چننے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی طور پر مجھے اس میں عطار کی رائٹنگ کا جو لیرسزم ہے، جو ایک نغمگی ہے، وہ سب سے کم متاثر ہوتی ہوئی نظر آئی، ورنہ باقی ایٹ لیسٹ میں نے جتنے اردو ٹرانسلیشنز دیکھے اس میں نظم کو نثر میں منتقل کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو لیریکل کوالٹی ہے وہ متاثر ہو رہی تھی۔ تو آئیں دیکھتے ہیں ناظرین، یہ سلسلہ شروع یوں ہوتا ہے کہ جب ہدہد تمام پرندوں کو جمع کرتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہماری زندگی دراصل اپنے حقیقی بادشاہ، اپنے مرشد سیمرغ کے دیدار کے بغیر بالکل بے معنی ہے، ادھوری ہے، اور ہمیں ضرور یہ سفر طے کرنا چاہیے۔ تو پہلے تو عطار لکھتے ہیں فارسی میں، ہر یکی بے صبری بسیار کرد، کہ پہلے تو تمام پرندے جو ہیں بڑا بے صبر ہوتے ہیں اپنے بادشاہ کے جلوے کو دیکھنے کے لیے، لیکن پھر عطار آگے لکھتے ہیں لیک چون رہبز دراز و دور بود، کہ پھر جیسے ہی ہدہد بتانا شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں سفر اتنا آسان نہیں ہے، 7 وادیاں ہیں، طویل، مشکل، اور آج تک بڑے بڑے بہادر بھی سیمرغ کا دیدار حاصل نہیں کر پائے ہیں۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پرندوں کا حوصلہ پست ہونے لگتا ہے، اور پھر ایک ایک کر کے وہ تمام پرندے ہدہد کے پاس آتے ہیں، اپنا ایک عذر، اپنا ایک ایکسکیوز بتاتے ہیں کہ دیکھیں میں شاید اس وجہ سے اس سفر میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور ناظرین یہ جو حصہ ہے اس پوری نیریٹو پوم کا، جس میں ہر پرندہ اپنے اندر جھانکتا ہے، اپنی ایک کمی کا اقرار آ کر ہدہد کے سامنے کرتا ہے کہ دیکھیں میں اس وجہ سے شاید اس سفر میں شامل نہیں ہو سکتا، اور ہدہد پھر اس پر اپنی ماہرانہ رائے پیش کرتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر یہ حصہ اس پوری نظم میں سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین پیش ہوتا ہے بلبل، پیش ہوتا ہے۔ عام طور پر اردو اصطلاحات میں بلبل کو ہم نسوانی خصوصیات کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ پرشین صوفی لٹریچر میں، پرشین صوفی پوئٹری میں بلبل جو ہے وہ عاشق کی علامت ہے۔ میل نائٹنگیل ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ قدرتی طور پر بہت خوش آواز ہوتا ہے، قدرت نے اسے خوبصورت آواز کا تحفہ عطا کیا ہوتا ہے، اور رات رات بھر خاص کر موسم بہار میں اس کی جو گائیکی ہے وہ گلستان میں سنی جاتی ہے۔ تو بلبل عاشق کی علامت ہے، اور اس کا بے حد حسین عطر بکھیرتا محبوب گلاب کا پھول ہے۔ تو جب بلبل کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سفر اتنا مشکل ہے تو وہ دیکھیں آئیں ہدہد کو دیکھیں کیا کہتا ہے۔
My love is for the rose I bore to her. From her dear presence I could never stir. If she should disappear, the nightingale would lose his reason and his song would fail. یعنی بلبل کہتا ہے کہ میں تو گلاب کے پھول کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. میں کس طرح سے گلستان سے باہر نکل کر اتنا لمبا 7 وادیوں کا سفر طے کروں گا. اور دلچسپ بات یہ ہے یہاں پر ناظرین کہ عشق، محبت، صوفی نظریے میں یہ سب عظیم تجربات ہیں، پھر چاہے وہ عشق حقیقی ہو، چاہے وہ عشق مجاز کی منازل طے کرتا ہوا عشق ہو، یہ سب عظیم تجربات ہیں. لیکن یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ جب عشق میں تڑپ کی جگہ، آہ و فغاں کی جگہ اطمینان اور کمفرٹ لے لے تو پھر وہ صوفی نظریے میں عشق نہیں، وہ دنیاوی فریب ہے. اور یہی بات ہدہد بلبل کو سمجھاتے ہیں کہ جب بہار کا موسم چلا جائے گا اور گلاب کے پھول کا جوبن بھی ختم ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر تمہاری تڑپ بھی ختم ہو جائے گی. تو تم اپنی تڑپ کا مرکز، اپنی آہ و فغاں کا مرکز سیمرغ کو بناؤ نا، جس کی محبت صرف موسم بہار تک محدود نہیں ہے بلکہ ہمیشہ رہنے والی ہے. کہتا ہے کہ خود گلاب کا پھول تمہاری نادانی پر دل ہی دل میں ہنستا ہوگا، کیونکہ سچا عشق صرف اور صرف اپنے رب سے کیا جاتا ہے. دنیا کی کوئی بھی محبت ہم دیکھ لیں، چاہے کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، سب کو زوال حاصل ہے. اور ناظرین یہاں پر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح بلبل ہے، آگے اور بھی پرندے آئیں گے، وہ اپنی ایک کمی کا اقرار کرنے رہے ہیں، لیکن آٹومیٹیکلی ان کی ایک اچھائی عیاں ہو رہی ہے. بلبل بہت خوش آواز ہے، اس کے جیسی سریلی آواز اور کسی کی نہیں ہے، یہ بات سب جانتے ہیں، لیکن وہ گلاب کے پھول پر اتنا فریفتہ ہے کہ وہ کوئی بھی سفر طے کرنے سے قاصر ہے، یہ سب کو نہیں پتہ ہے. تو گویا یہ ایک والنٹری کنفیشن ہے جو اپنے لیڈر سے آ کے کرتا ہے. اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ روحانی سفر شروع کرنے سے قبل، روحانی سفر کے دوران بھی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ریفلیکٹیو ایکسرسائز کریں، اپنے اندر جھانکیں، اپنے عیبوں، اپنی خامیوں کو اکنالج کریں، اپنی ولنریبل سائٹ کو اکنالج کریں. جب ہم ان خامیوں کو اکنالج کریں گے تبھی تو ہم کھلے دل سے اس پر کام کر پائیں گے، ورنہ اگر چیزیں ان آئیڈینٹیفائڈ رہیں گی تو پھر ان پر کام کرنا بہت مشکل ہے. یہ ایک اہم میسج ہے. بلبل کے بعد ناظرین باری آتی ہے مور کی. اور مور جب اپنے شاندار اور حسین پروں کے ساتھ رقص کرتا ہے تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیاوی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ جنت سے اتارا گیا کوئی پرندہ ہے. اور مور کے ساتھ ناظرین ہم جانتے ہیں کہ ایک ٹریڈیشن منسوخ کی جاتی ہے کہ مور دراصل جنت کا ہی پرندہ تھا، لیکن شیطان کا ساتھ دینے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اسے جنت سے باہر نکال دیا گیا. اب ناظرین اس ٹریڈیشن کا ہمیں کوئی بھی حوالہ قرآن مجید یا احادیث میں نہیں ملتا ہے اور نہ ہی ہم اسے پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن ہاں ہم اسے ایک کلچر میں افزائش پانے والی ٹریڈیشن کے طور پر ضرور دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ پرشین آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر میں مور جو ہے وہ اٹسیلف بہت ہی اہم سمبل ہے، بہت اہم موٹیف ہے. خاص طور پر اگر ہم صفوید ٹائم کے جو آرٹ اینڈ آرٹیفیکٹس ہیں انہیں اگر دیکھیں تو مور جو ہے ناظرین وہ ایک بہت ہی خوفناک بوجھ سے دوچار ہے. جب سے اسے جنت سے باہر نکال دیا گیا ہے اس کی بس ایک ہی تمنا ہے کہ میں بس جنت میں دوبارہ داخل ہو جاؤں. کہتا ہے کہ سیمرغ یا خدا کی تلاش یہ تو ایک انجانا اور مبہم سا خیال ہے، لیکن ہاں جنت کی یاد میرے ذہن میں بالکل صاف ہے، اور میں بس اسی کی تمنا کرتا ہوں، مجھے اب اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے.
اور آپ دیکھیں کہ ہدہد مور کی یہ بات سن کر اسے کیا جواب دیتے ہیں. You think your monarch's palace of more worth than him who fashioned it and all the earth. The home we seek is in eternity. The truth we seek is like a shoreless sea, of which your paradise is but a drop. یعنی کیا کبھی بادشاہ کا محل بادشاہ سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے؟ مور یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی ہی ہے جو ہر چیز کو بشمول جنت کو بھی خوبصورتی اور معنی بخشتی ہے. وہ بس ایک بھولی ہوئی یاد کے سہارے اپنی زندگی گزار دینا چاہتا ہے. اور ناظرین یہاں ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم میسج ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی چیز کی، کسی شخص کی، کسی حالت کی بہت زیادہ تمنا کرتے ہیں اور جب وہ ہمیں نہیں ملتی وہ چیز، تو نیچرلی اس کے لیے جو تمنا ہے، جو ڈیزائر ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. ہمیں گمان ہوتا ہے کہ بس یہ چیز ہمیں مل جائے نا، یہ خواہش پوری ہو جائے تو اس کے بعد باقی ہماری تمام تر زندگی جو ہے اطمینان سے گزرنے والی ہے، اس کے علاوہ اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. لیکن ایسا ہوتا ہے کیا؟ آپ ریفلیکٹ کریں، کبھی اگر بہت عرصے بعد ہماری کوئی خواہش پوری ہوئی ہو، ہم کتنے عرصے تک خوشی مناتے ہیں؟ ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال. جو نیکوکار ہوگا وہ شکر گزار ضرور رہے گا، لیکن بات یہ ہے کہ جس چیز کی خواہش تھی جب وہ چیز مل گئی تو پھر وہ ہمیں اس طرح سے مسرور نہیں کرتی جس طرح ہم نے سوچا تھا کہ ہمیشہ کرے گی. اور ہدہد بھی مور کو یہی سمجھاتا ہے کہ حقیقی خوشی تو سمندر جیسی ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے، اور تمہاری جنت اس میں ایک قطرے کی طرح ہے. گویا یہ جنت بھی ایک قید خانہ ہی ہے. اور ناظرین مجھے اس پر اشفاق احمد کا ماسٹر پیس منچلے کا سودا، جس کی ٹی وی منی سیریز بھی پاکستانی چینل پی ٹی وی پر ارلی 90s میں نشر کی گئی تھی. ایک بہت ہی خوبصورت ڈائلاگ ہے اس کا. جو پروٹیگنسٹ ہیں ارشاد، وہ ایک اور جو مرکزی کردار ہے مومنہ، اس سے یہ بات کہتے ہیں کہ مومنہ میں تمہاری خواہشات کے لیے دعا کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اعلیٰ ہوں، عرفہ ہوں، بلند سے بلند تر ہوں، لیکن میں ان کے پورا ہونے کی دعا نہیں کرتا، کیونکہ خواہشات کے پورا ہو جانے سے انسان سکڑ جاتا ہے، محدود ہو کر رہ جاتا ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ بہت کمال کی بات ہے، بہت کچھ ہے اس میں ریفلیکٹ کرنے کو. ناظرین تیسری باری ہوتی ہے طوطے کی. اچھا ناظرین ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آج کے اس بک ریویو میں ہم تمام پرندے نہیں ڈسکس کر رہے، اور جو پرندوں کے پیش ہونے کی ترتیب ہے وہ بھی آلموسٹ ویسی ہے جس طرح اوریجنل ٹیکسٹ میں ہے، لیکن ہاں کچھ میری منتخب پیشکش ہے. میں کچھ پرندوں کو اسکپ کر رہی ہوں، اور جو ایکسکیوزز مجھے سب سے زیادہ ریلیٹیبل لگے میں پہلے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. مور، طوطا، تیسرے نمبر پر جب طوطا آتا ہے تو طوطے کا عذر یہ ہے کہ اسے امورٹیلٹی چاہیے. کہتا ہے کہ میری شکر جیسی بولی سے لطف اندوز ہونے کے لیے انسانوں نے مجھے پنجرے میں بند کر دیا، اور اب میں اتنا لمبا سفر طے کر کے مرنا نہیں چاہتا. میں خضر علیہ السلام کی طرح آب حیات پی کر اپنی زندگی کو لافانی بنا دینا چاہتا ہوں. اور اس کی یہ بات سن کر ہدہد اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کس زندگی کو لافانی بنا دینا چاہتے ہو؟ یہ زندگی جسے تم پنجرے میں گزار دیتے ہو؟ کس زندگی کو دائمی بنانا چاہتے ہو؟ کسے قربان کرنے سے ڈر رہے ہو؟ یہ زندگی جس نے تمہاری اڑان چھین لی ہے. یعنی ناظرین عطار کے نزدیک if you are not a seeker then you're already a corpse. یعنی اگر ہماری زندگی میں معنی نہیں ہے، تلاش کا عنصر نہیں ہے،
تو ہم سوچیں کہ کیا یہ زندگی لافانی بنانے کے لائق ہے؟ ناظرین، صوفیوں کے ہاں موتو قبل ان تموتو کا کانسیپٹ ہے، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہاں پر بات فزیکل ڈیتھ کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے ان بلیفس، ان نیریٹیوز، ان کنسٹرکٹس کی ڈیتھ کی جو ساری زندگی ہمیں اپنی گرفت میں رکھتے ہیں اور ہمیں روحانی سفر طے نہیں کرنے دیتے۔ آپ ریفلیکٹ کریں ناظرین، روزمرہ کی زندگی کا کوئی بھی ایک دن، بچپن سے جس طرح ہماری ذہن سازی کی جاتی ہے، ہم ایک سطحی زندگی گزارنے کے قائل ہو جاتے ہیں، لیکن عطار کے نزدیک زندگی وہ ہے جس میں جسم اور روح دونوں متحرک ہوں، کیونکہ زندگی کو جو اصل قوت ہے وہ روح بخشتی ہے، اور اس بات کا اندازہ شاید اتنی آسانی سے نہیں ہوتا ہے۔ ہم سیدھا اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور پھر کچھ لمحات، کچھ مناظر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تو لمحات کی بات ہوتی ہے جسے ایگزسٹینشلسٹ ایونٹس کہتے ہیں، جن میں ہمیں کسی نہ کسی طرح سے اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہوتا ہے کہ زندگی صرف یہ جسم نہیں ہے، بلکہ اس جسم کی گرفت سے باہر ایک اور زندگی ہے جو دائمی ہے، جس کا خیال ہمیں رکھنا ہے، ورنہ اگر طوطے کی طرح جھوٹی لافانیت کے آسرے میں رہیں گے تو مرشد کا دیدار کبھی بھی حاصل نہیں ہو پائے گا۔ طوطے کے بعد ہم دیکھتے ہیں ناظرین، ہمارے پاس چکور ہے، جس سے قیمتی پتھروں کی لالچ نہیں چھوٹتی ہے، باز ہے جس سے شاہی دربار کی عیاشی نہیں چھوٹتی ہے، یعنی بہت سارے ایسے پرندے ہیں جن کے لیے دنیاوی آسائش، دنیاوی شان و شوکت کو چھوڑنا انہیں بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ بالکل ہماری طرح ہم سب اپنے اپنے عقیدے کے مطابق روحانی بیداری کے لیے مختلف پریکٹسز کرتے ہیں۔ شب بیداری، آدھی رات کو جاگنا، یہ بہت سارے طریقوں کا حصہ ہے جو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گریہ وزاری، آہ و فغاں، یہ سب چیزیں جو ہے زیادہ تر طریقوں میں دیکھی جاتی ہے، یعنی ایک مرید اپنے مرشد کے قریب کبھی نیند کی قربانی دے کر، کبھی بھوک کی، کبھی وقت کی قربانی دے کر، یہ سب کر کے وہ اپنے مرشد کے قریب آتا ہے۔ اسی لیے عطار جو دوسری وادی ہے، وادی عشق میں، ویلی آف لو میں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں داخل ہونے کے لیے ایک انسان آگ جیسا ہونا چاہیے، یعنی ایسی یہ لیول ہو، یہ انتہا ہو اس کے شوق کی، اس کی لگن کی، پھر ہی وہ اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین، وادی عشق میں ہی مجنوں کا قصہ بھی ہے، اسے بھی پڑھ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ جب مجنوں کو لیلا کے گھر والوں کی طرف سے سخت مشکلات کا سامنا تھا، لیلا کے اہل خانہ نے مجنوں کو لیلا کو دیکھنے تک کی اجازت نہیں دی تھی، تب مجنوں ایک چڑواہے کے ریوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں، دمبے کی خال پہن کر، جس چڑواہے کا روزانہ گزر لیلا کے خیمے کے پاس سے ہوتا ہے۔ جب مجنوں کے دوست یار یہ سنتے ہیں تو وہ اسے ہوش دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو تم اتنی سخت گرمی میں بیچ دوپہر کو دمبے کی خال پہن کر جانوروں کے ریوڑ میں شامل ہو جاتے ہو صرف اس لیے کہ لیلا کے خیمے کے پاس سے گزر سکو، کون سا وہ تمہیں باہر سے، ٹینٹ کے باہر سے نظر آتی ہے یا تمہاری اس سے ملاقات ہو جاتی ہے؟ کیوں کرتے ہو تم ایسا؟ جس پر مجنوں انہیں جواب دیتا ہے کہ کم سے کم لیلا کے خیمے کے پاس سے گزرنے میں مجھے اس کی خوشبو تو محسوس ہوتی ہے، میں اسی کے سہارے جی لیتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں مجنوں کیا کہتے ہیں، If you would scour yourself of each defect, let passion wean you from the intellect. To leave such toys and sacrifice the soul is still the first small step towards our goal. Begin if you can set aside all shame. To risk your life is not some childish game.
یعنی ناظرین، عشق حقیقی بھی عطار بتاتے ہیں کہ کوئی پانی کا گھونٹ نہیں ہے، آسان نہیں ہوتا ہے، بہت ساری قربانیاں دے کر دنیاوی آسائش کو ایک حد تک ترک کر کے، یا دن کے ایک پہر میں کم از کم اسے ترک کر کے ایک مرید اپنے مرشد کے قریب آ سکتا ہے۔ ناظرین، ایک آخری عذر جو میں آج کے اس بک ریویو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ بطخ کا عذر ہے، اور آپ سنیے گا بطخ کیا کہتی ہے، بہت ہی دلچسپ بات کہتی ہے بطخ۔ That both in this world and the next I am the purest bird that ever flew or swam. I spread my prayer mat out and all the time I clean myself of every bit of grime. As God commands, there is no doubt in my mind that purity like mine is hard to find. ناظرین، بطخ کو ناز ہے اپنی پاکیزگی پر کہ میں پانی میں رہتی ہوں، اور بطخ کو، ڈکس کو ہم نے دیکھا ہوگا کسی بھی جھیل کنارے، بطخ ہر تھوڑی دیر میں اپنی چونچ سے اپنے پروں کو صاف اور سیدھا کرتی ہے، یعنی یہ فطری طور پر ایک مینٹیننس بیہیویئر ہے جو بطخ میں دیکھا جاتا ہے، جسے ہم پریننگ کہتے ہیں۔ تو بطخ کو یہ لگتا ہے کہ اس کا صاف ستھرا جسم میل کچیل سے بھر جائے گا اگر اس نے اتنا لمبا 7 وادیوں کا سفر طے کیا تو۔ یعنی بطخ یہاں پر نشاندہی کرتی ہے مورل اسکرپیولوسٹی کی، اخلاقی وسوسے کی۔ ایک انسان جب اپنے رب کا حکم بجا لانے کے لیے اچھا بنے، تمام تر عبادات سر انجام دے، وہ بہترین ہے، لیکن اگر اس حکم کی تعمیل سے بڑھ کر اچھا بننا اگر مقصد ہو جائے تو یہ صوفی نظریے میں ایک پرابلم ہے۔ اور غور سے سنیے گا ناظرین، کیونکہ آج ہمارا معاشرہ واقعی ایک اخلاقی وسوسے کا شکار ہو چکا ہے۔ ہم اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام تر عبادات و معاملات اچھے سے سر انجام دیتے ہیں، لیکن مذہبی اصولوں کی پابندی کر کے اچھا ہونے کی بہترین مثال قائم کرنا یا خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اب دیکھیں، بطخ طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرتی ہے، لیکن اب وہ پانی طہارت سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے، کہتی ہے میں پانی نہیں چھوڑ سکتی، اور روحانی سفر کو طے کرنے سے منع کر رہی ہے جو صحیح معنوں میں اس کے اندر کا جو گرد و غبار ہے اسے صاف کرے گا۔ تو یعنی جن ریچولز کا ہم سہارا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اگر وہ مینز کے بجائے اینڈ بن جائے اور اللہ کی رضا سیکنڈری ہو جائے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ مذہب کی ظاہری شکل میں کمال پسندی حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور پھر بار بار دوسروں کو اسی پیمانے پر جج کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یہی بات ہدہد بطخ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو پانی جسے تم اپنا اصل گھر سمجھ بیٹھی ہو، کیا یہ ہمیشہ رہنے والا ہے؟ تم خود پانی جیسے ہی ایک مبہم اور دھندلائے ہوئے خواب کو جی رہی ہو جس کا شاید حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کس طرح سے یہ تمثیل، اس میں پرندے بہترین انداز میں انسانی جذبات و واقعات کی، انسانی عیبوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ گویا ہر پرندے کا عذر ہی ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج ہم نے جن پرندوں کو ڈسکس کیا اس میں شامل ہے بلبل، جو دنیاوی فریب کو محبت سمجھ بیٹھا ہے، مور جو جنت کی خاطر جنت بنانے والے کی قربت کو ترک کر رہا ہے، پھر ہمارے پاس طوطا جو اپنی زندگی کو لافانی بنا دینا چاہتا ہے لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تلاش کے بغیر زندگی کتنی بے معنی ہے، پھر چکور اور باز جنہیں دنیاوی آسائش چھوڑنا مشکل معلوم ہوتی ہے، اور پھر آخری میں بطخ جس کے لیے
پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ پانی پاکیزگی سے زیادہ اہم ہو گیا ہے، یعنی جو فارم ہے وہ ایسنس سے زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اور آگے بھی ناظرین جب آپ منطق الطیر کو خود سے پڑھیں گے، بہت سارے پرندے ہیں جن میں آپ کو اپنے رویوں کا عکس نظر آئے گا۔ آگے چڑیا آتی ہے جو کہتی ہے میں تو بہت کمزور اور ناتواں ہوں، مجھ سے یہ سفر طے نہیں ہو پائے گا۔ بہت ساری وادیاں گزر جانے کے بعد ایک پرندہ ہدہد سے کہتا ہے کہ دیکھیں میں بہت انکنسسٹنٹ ہوں، مجھ میں اتنی یکسوئی نہیں ہے کہ میں نے اگر کل یہ سفر طے کرنے کا ارادہ کیا تھا تو آج بھی میں اس پر قائم رہوں۔ یعنی ان پرندوں کے عذر میں ہمیں ایک سیلف ریفلیکشن والی ایکسرسائز جو ہے ہمیں کرنے کا موقع ملے گا، اور پھر ہدہد جس طرح سے ان کو پیسٹورل کیئر فراہم کرتے ہیں، جس طرح سے ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ نہیں، ان سارے عیبوں، ان ساری کمیوں کے باوجود بھی آپ نے یہ سفر طے کرنا ہے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے۔ ہم بھی ناظرین اپنے تمام تر عیبوں، اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود ہم اگر چاہت ہو، لگن ہو، شوق ہو تو روحانی سفر زندگی کے کسی بھی موڑ پر شروع کر سکتے ہیں۔ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل ہی جاتی ہے اگر ارادہ نیک اور سچا ہو تو۔ اور میں اشفاق احمد کا ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے اس سے کنکلوڈ کرنا چاہوں گی۔ زاویہ جو ان کا ایک اور بہت ہی خاص لٹریری ورک ہے، اس میں ایک اقتباس ہے علم، فہم اور ہوش کے نام سے، جس میں وہ ایک بہت ہی پیاری بات کہتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اگر تم گلاب کا پھول نہیں بن سکتے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ، اور یہاں راز کی بات یہ ہے کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر پھول بن ہی جاتا ہے۔ اگلے بک ریویو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔